یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لا نبی بعدی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تو ہم کئی بار دے چکے ہیں. اس وقت میں دو معنی اس کے بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس ماحول میں، کس سیاق و سباق میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے. تو اس موقع پہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا. تو حضرت علی نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تم میرے بعد ویسے ہی میری مدینے میں رہو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جاتے وقت ہارون کو پیچھے اپنی قوم کے پاس چھوڑا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انہ لا نبی بعدی، کوئی یہ شخص نہ سمجھ لے کہ میرے بعد علی جو ہے وہ نبی ہے، جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، ان کی غیر حاضری میں نبی تھے، بلکہ میرے بعد علی نبی نہیں ہوگا. تو حضرت علی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. پہلی بات یہ. لیکن یہ حدیث دوسری جگہوں پہ بھی آتی ہے، تو اس کے دوسرے معنی بھی میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعد کا جو لفظ ہے، جو بعد ہی میں استعمال ہوا ہے، یہ کو صرف اردو کا لفظ نہیں ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بھی عربی کا ہے. تو اس میں میرے بعد سے مراد میری غیر حاضری میں صرف مفہوم نہیں ہے، اس میں دوسرا بھی معنی ہے جس کا مطلب مخالف. میرے مخالف کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اگر کسی زمانے میں کوئی نبی آئے گا تو وہ میرا مخالف نہیں ہوگا، بلکہ میری شریعت اور میری سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا. اور یہی معنی دوسرے مولوی جو ہمارے خلاف لا نبی آبادی لا نبی آبادی کا بار بار تکرار کر کے لوگوں کو انگیخت کرتے ہیں، یہی معنی وہ بھی قبول کرتے ہیں. وہ بھی تو کہتے ہیں لا نبی کے بعدی کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیسے آئیں گے، کہیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے آئیں گے. ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے آپ کو بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے نزدیک، عقل اور تاریخ ادیان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اور اگر اس کی جگہ امت میں سے کوئی شخص آ کے شریعت محمدیہ کی تجدید کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شریعت کو دوبارہ دنیا میں رائج کرے، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عزت اور عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا ایک شاگرد آپ کی نمائندگی کر رہا ہے، نہ کہ موسوی امت سے ایک نبی ادھار مانگا جا رہا ہے. تو یہ معنی ہم کرتے ہیں، اور آخر پہ تصفیہ طلب بحث یہی رہ جاتی ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ تشریف لائیں گے، یا اسی امت میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو اس منصب کے لیے چنے گا، کیونکہ یہ امت قرآن شریف کے نزدیک خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. جی بہت شکریہ محمد طاہر صاحب. اس